لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا ربنا يا غاية رغبتنا يا مالكنا يا خالقنا يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد يا أحد الصمد الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اے وہ ذات جس کا نام رحیم ہے اور رحمان ہے، اے وہ رب جس نے قرآن شروع کیا تو الرحمن سے اپنا تعارف کروایا، الرحیم سے اپنا تعارف کروایا، جس نے بسم اللہ کو اتارا تو اپنے عظیم نام کے ساتھ الرحمن الرحیم کی صفت کو جوڑا۔ اے وہ رب، اے وہ شہنشاہ اعظم جسے زوال نہیں، جو باقی ہے، جو قائم ہے، جو ابدی ہے، جو سرمدی ہے، یا اللہ اے وہ رب جو نیند سے پاک، اونگ سے پاک ہے، کہ جب تو نے قرآن کی پہلی سورت کو شروع فرمایا تو نے رب العالمین سے اپنا تعارف کروایا، پالنے والا بھی مہربان ہوتا ہے، پھر تو نے اگلا تعارف کروایا تو الرحمن سے کروایا، الرحیم سے کروایا، تو نے پورے قرآن پر رحمان اور رحیم کی چھاپ لگا دی، مہر لگا دی، تو نے پورے قرآن میں رب ہونے کی مہر لگا دی، تو نے قرآن شروع کیا تو رب العالمین سے، تو نے قرآن ختم کیا تو قل اعوذ برب الفلق پہ اور قل اعوذ برب الناس پہ۔ پالنے والا تو مہربانی ہوتا ہے، ہماری مائیں ہمیں پالنے والی ہیں، تیرے نبی نے بھی ماں کو ربتن کا لفظ دیا ہے، ان تلد الامۃ ربتہا، تیرے محبوب نے بھی پالنے والے کو، پالنے والی ماں کو ربتن کا لفظ دیا ہے، اور تو نے بھی میرے مولا اپنی محبت کو ماں پالنے والی سے تشبیہ دی ہے کہ تو ماؤں سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اے میرے کریم اللہ، ہم تیرے بندے، یا اللہ تجھے تو کافر سے بھی پیار ہے، جبھی تو نے نبی بھیجے، جبھی تو نے رسول بھیجے، انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا، شہید کیا، پھر بھی تو نبی بھیجتا رہا۔ 950 سال نوح علیہ السلام پتھر کھاتے رہے، لیکن تو انہیں حکم دیتا رہا میرے ان بندوں کو جہنم سے بچا۔ اگر تجھے اپنے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو 950 سال اپنے نوح نبی کو کیوں تھکا تھا؟ اگر تجھے اپنے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو اپنے خلیل کو کیوں آگ میں، یا اللہ آگ میں ڈالنے والوں کو تو نے کچھ نہ کہا، انہیں چھوڑ دیا، آخرت پر ان کا معاملہ مؤخر کر دیا۔ یا اللہ انہیں آگ میں ڈالا پر تو نبی بھیجتا رہا، انہوں نے قتل کیا پر تو نبی بھیجتا رہا۔ یا اللہ تجھے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو اپنے حبیب کو قریش سے پتھر کھائے، یا اللہ طائف میں پتھر کھائے، یا اللہ تو نے اپنے حبیب کو حوصلے دیے، تسلیاں دیں، حالانکہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم تیری کوئی صفت کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم تیری اس رحمت کے طفیل، اس رحمانیت کے طفیل ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ میرے چھوٹے سے قصبے کا سب سے بڑا مجمع، چھوٹے چھوٹے بچے لے کے مائیں آئی بیٹھی ہیں، بوڑھے لوگ اپنے بچوں کو لے کے آئے بیٹھے ہیں، سخت گرمی میں باہر دھوپ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، تیری منت کرنے آئے ہیں میرے مولا، کہ جیسے چھوٹا بچہ رو رو کے تھک کے کہتا ہے ماں جی میں تھک گیا ہوں، میری بات اب مان لے۔ اے کریم اللہ، اے میرے مہربان اللہ، تیرے حبیب کی امت رو رو کے تھک گئے ہیں، رو رو کے تھک گئے ہیں، ان کے معصوم بلک بلک گئے میرے مولا، کوئی آنسوں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تیرے نبی نے ہمیں فرمایا ہے تم سب نیک بن جاؤ تمہیں موت دے دے، پھر ایک قوم پیدا کرے جو گناہ کر کے معافیاں مانگے، پھر تو معاف کرے۔ اور جس نے اپنے آپ کو آگ میں جلا دیا تھا کہ میرا رب مجھے نہیں بخش، تو نے اس کی راکھ کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا اتنا ڈر گئے تھے اپنے کریم رب سے کہ اپنے آپ کو جلا لیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو نے بنی اسرائیل کے کفل کو میرے مولا زندگی کے آخری 15 منٹ میں معاف کر دیا۔ یہ تیرے حبیب کی امت، تیرے حبیب کی امت کی بیٹیاں اور بیٹے، تیرے حبیب کی امت کے مرد اور عورت، اور یا اللہ اکثر غریب لوگ ہیں، اکثر فقیر لوگ ہیں، تجھے فقیروں سے پیار ہے،
تیرے نبی نے فقیروں سے پیار کیا، تیرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ جائیں گے۔ تیرے نبی نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھنا، مجھے مسکین والی موت دینا، میرا مسکینوں کے ساتھ حشر کرنا۔ یہ مسکینوں غریبوں کا مجمع ہے، یہ مالدار نہیں بیٹھے، یہ بادشاہ نہیں بیٹھے، یہ تلمبا چھوٹا سا قصبے کے غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آجا تیری ہم منت کرتے ہیں، امت پر رحم فرما دے، امت پر کرم فرما دے۔ پوری دھرتی خون پی رہی ہے، یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی کھال اتاری جا رہی ہے، اے میرے رب، یا اللہ ہماری بے بسی تو دیکھ، ہم کسی سے گلہ نہیں کرتے، چونکہ پوری امت سو چکی ہے، پوری امت ذوف زوال کا شکار ہے، کسی سے گلہ نہیں، تیرے آگے ضرور فریادی بن کر آئے۔ یا اللہ صحابہ پہ دکھ آتا تھا، تیرے نبی کے در پہنچ جاتے تھے، ان کے ہاتھ اٹھتے تھے، ہوائیں چل جاتی تھی، فرشتے اتر جاتے تھے، اے میرے رب ہم کدھر جائیں، کس کے پاس جائیں؟ یا اللہ ہم تیری منت کرنے آئے ہیں، تیرے در پر آئے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھی ہے، اپنی عورتیں بھی لے کر آئے ہیں، اپنے بچے بھی لے کر آئے ہیں، اپنے بڑے بھی لے کر آئے ہیں، اپنے چھوٹے بھی لے کر آئے ہیں، گناہگار بھی لے کر آئے ہیں، نیک بھی لے کر آئے ہیں۔ یا اللہ امت کا خون بند کروا دے۔ یا اللہ ہمارے روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اے میرے رب، یا اللہ آ جانا میرے رب، آ جانا میرے رب۔ آج کا باطل للکارتا ہے، بلاؤ اپنے خدا کو، بلاؤ اپنے اللہ کو، بلاؤ اپنے رب کو۔ یا اللہ ہم تجھے بلانے آئے، ہم تجھے بلانے آئے ہیں، ہم تیری منت کرنے آئے ہیں۔ اے وہ ذات جو دکھیوں کے آنسوؤں پہ عرش فرش کے کنارے ہلا دیتا ہے، اے وہ ذات جو مظلوم کے رونے پر خود بول اٹھتا ہے، کون ہے مظلوم کو رلانے والا، کون ہے یتیم کو رلانے والا؟ آج تیرے حبیب کی امت یتیم ہو چکی ہے، اپنوں کے ہاتھوں میں بھی خنجر ہے اور غیروں کے ہاتھوں میں بھی خنجر ہے، ہمیں اپنے بھی ذبح کر رہے ہیں، ہمیں غیر بھی، مائیں سکول بھیجتی ہے، واپس لاشیں اٹھ کے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، میرے اللہ، میرے مالک، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا، کیسے درندوں کے حوالے کر دیا میرے اللہ۔ تیرے حبیب کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں گولیاں پار ہو رہی، کھوپڑیاں توڑی جا رہی ہے، کھال اتاری جا رہی ہے۔ ہم کسی کو نہیں پکارتے، کسی بادشاہ کے در پہ نہیں جائیں گے، تجھے پکاریں گے، تجھے تو پکار سکتے ہیں نا، تیرے سامنے اپنے دکھڑے بھی کھول سکتے ہیں نا۔ یا اللہ تیرے نبی نے بھی کہا تھا، طائف سے واپسی پر پتھر کھا کر کہا تھا، اِلَا مَن تَكِلُنَا، اے رب تو نے کن کے حوالے مجھے کر دیا؟ تیری رحمت کو، تیری قدرت کو، تیری شہنشاہی کو، تیری ہر صفت کو جوش آیا تھا، تیرا جبریل آیا تھا، پہاڑوں کا فرشتہ آیا تھا، یا رسول اللہ اجازت دیں ان کو پیس کے سرما بنا دوں؟ وہ تو نبی رحمت نے فرمایا تھا، نہیں ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھنے والا آ جائے گا۔ اے میرے کریم اللہ آج جبریل کو اتار دے، دیکھ تو صحیح تیرے حبیب کی امت کیسے ذبح ہو رہی ہے، کیسے تیرے نبی تو نماز مختصر فرما دیتے تھے، بچے کے رونے کی آواز سنتے تھے نماز چھوٹی کر دیتے تھے۔ یا اللہ جن ماؤں کے سامنے بچوں کی کھال اتر رہی ہو، گردن پر چھریاں پڑ رہی ہو، میرے اللہ کسے آ جا، تو آ جا، تیری منت ہے مولا، آ جانا، آ جانا میرے اللہ۔ ارتمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جانا یا اللہ۔ بلا بم رسیدہ جانم تو بیا کے زندہ مانم، میرے مولا ان اکھیوں نے یہ سب ظلم و ستم دیکھا، انہیں امن دکھا دے، امت کو ہنستا دکھا میرے مالک۔ اپنے بھی ذبح کر رہے، غیر بھی ذبح کر گئے، اپنے بھی دشمن بن گئے، غیر بھی دشمن بن گئے، میرے اللہ، میرے مالک اور خالق۔ ہماری جھولی میں کچھ ہوتا تو تجھے پیش کر کے کہتے کہ ہمارے اس عمل کے طفیل کر دے، ہم تو ٹوٹا ہوا کشکول اور پھٹی ہوئی جھولی لائے ہیں اور ہاتھوں میں چند کھوٹے سکے ہیں، اور صرف ایک تیرا دربار ہے جہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں۔ یا اللہ وہ غار میں
پھنسے تھے کچھ لوگ، انہوں نے تجھے اپنے عملوں کا واسطہ دیا تھا، تو انہیں پتھر ہٹا دیا تھا۔ تیرے حبیب کی امت آج خالی ہے، ہم تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، تیرے نبی کی دعاؤں کا واسطہ دیتے ہیں، تیرے نیک بندوں کی آہوں کا واسطہ دیتے ہیں، تیرے اولیاء کرام کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، تیری راہ میں شہید ہونے والوں کے خون کا واسطہ دیتے ہیں۔ امت کے حال پہ کرم کرتے، آجا تیری منت کرتے ہیں، آجا آجا میرے مالک، تو آجا، تجھے آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، تو شاہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ یہ تو پاگل کی پکار ہے، دیوانے کی پکار ہے کہ تو آجا، تو تو آنے جانے سے پاک ہے میرے مالک، تو جو شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، اور یہ ایسے فریادی کی فریاد ہے، دیوانے کی پکار ہے، پاگل کی فریاد ہے، تجھے بلاتے ہیں میرے مولا۔ جیسے بچہ ابا کو کہتا ہے چل مجھے گلی میں بچوں نے مارا ہے، ہم بھی تیرے در پر آئیں، اپنی عورتیں لے کر آئیں، اپنے بچے لے کر آئیں، اپنے بوڑھے لے کر جن سے اٹھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا، اسی مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ تو مہربانی کر دے، مہربانی کر دے، تو آجا۔ اس بڑھیا کے تو فعل تیرے نبی نے سنایا ہے، وہ تو بنی اسرائیل کی بڑھیا تھی، یہ ہماری بوڑھی عورتیں تو تیرے حبیب کی امتی، یہ ہمارے بوڑھے نیک لوگ تو تیرے حبیب کے امتی ہیں۔ ایک بنی اسرائیل کے بادشاہ نے بڑھیا کا جھونپڑا گرا دیا تھا، مانجی موجود نہیں تھی، جب وہ واپس آئی تو اس کا جھونپڑا ملبے کا ڈھیر تھا، اس نے پوچھا میرا جھونپڑا کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا بادشاہ نے گرایا ہے۔ آہا، اس بڑھیا نے وہیں کہا تھا اے میرے رب، میں تو موجود نہیں تھی، تو موجود تھا۔ آئے ہائے ہائے، میں تو موجود نہیں تھی، تو موجود تھا۔ اے میرے رب، میرے اللہ، تو نے بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دھنسا دیا تھا۔ میرے رب، ہم کمزور ہیں، تو کمزور نہیں ہے، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں ہے، ہم لاچار ہیں، تو چارہ گر ہے، ہم مجبور ہیں، تو قدیر اور قادر ہے، ہم مقدور ہیں، تو قدیر اور قادر ہے، ہم مجبور ہیں، تو جابر جبار ہے۔ اللہ اللہ، تو نے موسیٰ کے فرعون کو پکڑ لیا تھا، 40 سال میں ہی کنارے لگا دیا تھا، تو نے قارون کو پکڑ لیا تھا، شداد کو پکڑ لیا تھا، حامان کو پکڑا تھا۔ ہمارے دور کے قارون اس قارون سے بہت بڑے ہو گئے ہیں، ہمارے بچوں کے منہ سے نوالا چھین لیا ہے سود کھانے والوں نے۔ تیرے امت کی تیرے حبیب کی امت کے غریب بچے بھوکے سوتے ہیں، ماں کی چھاتی میں دودھ تلاش کرتے، ایک قطرہ نہیں، سسکتے بلکتے سو جاتے ہیں، ہچکیاں، سوتے ہوئے بھی ہچکیاں لگی ہوتی ہیں، جب اٹھتے ہیں تو پھر دن بھی کالی رات کی طرح ہوتا ہے، گھر میں بھی روٹی نہیں، ماں کی چھاتی بھی خشک ہے، ان کے آنسو ابلتے بھی ہیں اور خود ہی خشک ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ آج کے قارون پوری دنیا کے منہ سے نوالے چاہیے، آج کے فرعونوں نے ہماری ہڈیوں پہ عیش قدے تعبیر کیے۔ اے میرے اللہ، ہمیں کسی سے گلہ نہیں، ہمیں کسی سے گلہ نہیں ہے، ہم کسی سے گلہ نہیں کرتے۔ تجھے دکھڑا ضرور سنائیں گے، تجھے دکھڑا ضرور سنائیں گے، ہماری سن میرے مولا، جیسے نوح نے تجھے سنایا تھا ہم بھی تجھے سناتے ہیں۔ اس امت کو مدت ہوئی ذبح ہوتے، پستے آجا یا اللہ، آجا میرے مالک، ہمیں سویر دکھا دے۔